کہ ہمارے 3 پوائنٹس پہ آج آپ نے کہا کہ اس کو ہم کلب کرتے ہیں، تو اس سے پہلے کیونکہ میری سینئر ساتھیوں نے کافی اس پہ بات کی، تو میں تھوڑا سا یہاں حالیہ جو بارشیں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے جناب اسپیکر آپ کو اپڈیٹ کر دوں کہ پی ڈی ایم میں دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے کام کیا ہے۔ میں اس پہ گلہ میں وزیر پی ڈی ایم میں سے نہیں کرتی، میرا گلہ ڈی جی سے ہے، کیونکہ جب مجھے مستونگ اور کلات کے کچھ علاقوں سے کالز آئیں کہ ہمارے پاس ریلیف کا سامان نہیں پہنچا اور ہمیں گورنمنٹ نے فیسلیٹیٹ نہیں کیا، ڈی سی کے پاس بھی گئے انہوں نے فیسلیٹیٹ نہیں کیا، تو میں گئی منسٹر صاحب کے پاس، انہوں نے فردر وہیں سے کال کر کے ڈی جی کو کہا کہ آپ جا کے میڈم آئیں گی تو آپ فیسلیٹیٹ کریں۔ شاید ڈی جی صاحب سیٹس رہتی ہیں، لیکن یہاں جو ہے نا منسٹر صاحب سے مجھے مہا منسٹر جو ہے نا ڈی جی صاحب لگے، کیونکہ شاید میں ریزرو پہ ہوں، وہ رسپونڈ اس طرح سے مجھے کر نہیں رہے تھے خاتون ہونے کی حیثیت سے۔ ان کے پہلے ہی الفاظ یہی تھے کہ محترمہ ہمارے پاس راشن نہیں ہے، ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ جو ہے نا باقی سامان ہمارے پاس پڑا ہے، ہم نے ڈسٹرکٹس کو بھجوا دیے ہیں۔ دین ہی سیڈ کہ جی ہم تو غربت ختم نہیں کر سکتے، میں وہاں لوگوں کی غربت ختم کرنے نہیں گئی تھی، ہم لوگوں کو بھیک مانگنے کی عادت ڈالے۔ دیز ور دا ورڈنگس وچ آئی کنڈیم آن دس فلور، کہ آیا اگر بھیک مانگ رہی تھی تو میں اپنے لوگوں کے لیے مانگ رہی تھی، میری مائیں بہنیں سفر کر رہی تھی جن کے چھتیں گر گئی تھی، جن کا کوئی سامان نہیں بچا، یہ سامان ان کو ڈائریکٹلی جا رہا تھا، وہ میں اپنے گھر پہ نہیں لے کے جا رہی تھی۔ Then I wrote a letter to him. Then he forwarded that letter to DC Kalat and Mastung. Kalat DC is very much supportive and cooperative and active person, dynamic person, کہ وہ ہر جگہ جاتا ہے اور لوگوں کی چیزوں کو دیکھتا ہے اور جو ہے نا وہ اپنا کام ایکسپیڈائٹ کرتا ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی جو ڈسٹرکٹ مستونگ ہے، مجھے وہاں کے ڈی سی سے تو گلہ نہیں ہے کیونکہ نہ وہ کال اٹینڈ کرتے، آل دا ٹائم ہی سٹنگ ان میٹنگس۔ I do respect him، لیکن یہ کہ what is the behavior of that I really condemn all of these things۔ لیکن ڈی جی کی ورڈنگس کہ ہم لوگوں کو بھیک مانگنے کی عادت ڈال رہے ہیں، ہم لوگوں کو بھیک نہیں دے رہے، ہم لوگوں کو اس وقت اس مشکل میں ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ مستونگ کے خواسام کے ایک علاقے میں ایک پورے 2-3 گھر گر گئے، اس کے علاوہ سبرس کا ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں کتنے گھر گرے ہیں۔ ہمیں جو ہے نا وہیں سے کالز آتی ہیں، مرف سے بھی آتی ہیں کہ ہمارے گھر گر گئے، کوئی ہمارے پاس سپورٹ نہیں ہے۔ تو ڈی سی صاحب نے کہا جی میں نے تو سامان بانٹ دی ہے، اب یہ سامان جو ہے نا آپ کلیم کریں پی ڈی ایم میں سے۔ دین آئی بیک ٹو پی ڈی ایم میں اینڈ پی ڈی میں اگین سیڈ کہ ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، فور دا ٹائم بینگ ہم مینیج کر لیں گے، وی ول مینیج۔ جب تک لوگ میرا خیال ہے روڈوں پہ نہیں نکلے، دے جسٹ اسٹارٹ اینڈ یعنی وہ ہمیں جو ہے نا بال کسی ایک کے باسکٹ میں پھینک دیتے ہیں، دین دے تھرو دا ادرس۔ یعنی میں نے یہی دیکھا کہ میرے یہ 3-4 لیٹرز کبھی پی ڈی ایم کے پاس جا رہے ہیں، کبھی ڈی سی کے پاس جا رہے ہیں، اینڈ دے اسٹارٹڈ کوئریز وچ آر ڈوئنگ دا بیوروکریسی آل دا ٹائم، کہ ایک کوئری ڈال دی، ایک نوٹ ڈال دیا، گو ٹو فلانی آفس، گو ٹو فلانی آفس، اے بی سی سیکشن لگتے ہوئے، میرا خیال ہے وہی کام میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ سر ایسے کام نہیں ہوتے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ بے شک اپنی جگہ کام کر رہا ہے، وہ منومن اس نے نمک بھجوائے ہیں مستونگ، تو ایک عورت نے مجھے فون کیا کہ ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ مستونگ کے ریلیف کے لیے نمک ہے، بی بی دا بے تنن تنن کاٹو مشاغن۔ میں نے کہا جو کرنا ہے اماں کر لو، اب ہمارے لیے یہی رہ گیا ہے۔ صرف ڈسٹرکٹ مستونگ آپ لسٹ چیک کر لیں، کیونکہ میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں سر کہ اگر ہم نے اس فلور پہ آواز نہیں اٹھائی تو کل کے دن ہمارے لوگ ہیں سفر کریں گے، کم از کم یہاں نہیں تو وہاں اس جہان میں تو سنوائی ہوگی۔ کم از کم یہ دیکھ لیں کہ اس کے لیے اگر بیگر بنی بھیک مانگا تو میں بھیک مانگنے گئی تھی، ڈی جی صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اس طرح، اور راشن تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ ہی سیڈ کہ راشن تو ہے ہی نہیں، میں نے کہا میں تو راشن آپ سے مانگنے بھی نہیں آئی ہوں، میں جو آپ کے پاس اس وقت سامان اویلیبل ہے ایٹ لیسٹ لوگوں تک پہنچے، وہ عورتیں، وہ بچے، وہ جو سفر کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ ان تک، اور جو ڈیزرو کرتے ہیں، جو نیڈی ہے، میں صرف ان کی بات کروں گی۔ میرا حلقہ احباب ہے، میرے لوگ ہیں، دے نیڈ سپورٹ، انہوں نے مجھے ریفیوز کیا۔ سر اس کے بعد سیکنڈ میں اس پر آؤں گی، باقی تو میرے بھائیوں نے کافی مہنگائی پہ بات کی۔ ہمارے اس ملک میں المیہ یہ ہے کہ جب بھی مہنگائی کا زور آتا ہے تو ہم مہنگائی کا زور کس پہ نکالتے ہیں؟ کسی پرچون والے پہ نکال رہے ہیں، مہنگائی کا زور ہم ریڑھی والے پہ نکال رہے ہیں، ہم جا کے اس کے ریڑھی چیزوں کو گرا دیتے ہیں۔
مرغی والے پہ ہم چلے جاتے, بکرے کے گوشت پہ ہم چلے جاتے. خدارہ جو ذخیرہ اندوز ہے, آج تک ابھی ہم نے ان کا آڈٹ کیے, آج تک ہم ان کے پاس گئے جو ان کو کس ریٹس پہ سپلائی کر رہے ہیں. مہنگائی کرونا کہتے ہیں, فیڈرل میں بھی یہی ہے, تھرو آؤٹ بلوچستان یہی چل رہا ہے. ایک یعنی بندہ جس کی تنخواہ 15,000 ہے, ایک بندہ جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتا ہے, وہ ایک وقت کی روٹی بھی اپنے گھر نہیں لے جا سکتا. ہم جب بھی کریں تو اپنا قطار سے ضرور کریں. ہم یہاں اچھا کما لیتے ہیں, یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی سفید پوشی سے سب وقت گزار رہے ہیں, لیکن کبھی ہم اپنے آپ کو اس اینگل میں رکھ کے دیکھیں جو ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہیں, جو ریڑی والا ہے, جو پرچون والا ہے جس پہ ہم چالان کر دیتے ہیں, یا ایک چھوٹا سا ڈھابا چلا رہا ہے اس پہ ہمارا زور چل جاتا ہے, جو بڑے بڑے یعنی مگرمچھ بیٹھے ہیں ان پہ ہم نے آج تک ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی. اگر ہم کہتے ہیں کہ کرپشن فری, تو کہاں سے ہم نے کرنا ہوگا؟ ہم نے ان ذخیرہ اندوزوں سے کرنا ہوگا. میں پرچون کی دکان پہ شیر ہوں کیونکہ میرے پاس 10 گارڈز ہیں, میں جا کے اس کی چیزیں بھی نکال لوں گی, ریٹ لسٹ بھی چیک کر لوں گی, اس کی کوالٹی بھی دیکھ لوں گی, لیکن جو اس کے پیچھے جس طرح جس ریٹس پہ وہ لے گئے اس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا, آج تک ہم نے نہیں دیکھا, اینالائز نہیں کیا. ہمیں اپنے آپ کو اس اینگل میں رکھنا پڑے گا, ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آیا ہم جن کے پاس جا رہے ہیں, ان کے پیچھے جو لوگ ہیں, جو شامل ہیں, جو ان کو بیچتے, وہ آخر کون لوگ ہیں؟ ہمارا زور صرف غریب پہ ہی چلتا ہے.